کوئی بھی شخص جو کہ دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اور وہ اپنی میٹرمونیل آبلیگیشنس کو پرفارم نہیں کرتا تو اس کے پاس یہ قانونی رائٹ موجود ہے کہ وہ کانجوگل رائٹس کا یا بازو دعوے کا کیس انیشیٹ کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے سمجھنا یہ ضروری ہوگا کہ اگر کوئی خاوند جو ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو کہ میرے نکاح میں ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، میں نے اس کو کبھی مارا پیٹا بھی نہیں، بس ناراض ہوئی کسی وجہ سے اور گھر چلی گئی، اور میں تو اس کو بسانا چاہتا ہوں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، یا میں اسے محبت کرتا ہوں یا میں اس کی قدر کرتا ہوں، تو پھر اس میں قانون کہتا ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ عدالت میں آئیں گے اور آ کر آپ کانجوگل رائٹس کا کیس فائل کریں گے. میری بیوی ہے اور واٹس ایور ریزنز دیٹ یو بلیو ٹریگرڈ ہر ٹو گو ٹو بیک ٹو پیرنٹس ہاؤس، آپ کانجوگل رائٹس کے بیسس پہ آپ اپنا کلیم دیتے ہیں اور کورٹ پھر ان کو بلا لیتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے بھائی تم نکاح میں ہو، تو وہ کہتی ہے ہاں میں نکاح میں. تو اس نے کہا پھر ہاؤ وڈ یو اسٹے ان یور پیرنٹس ہاؤس وین یور ان اے میرج بانڈ ود یور ہسبینڈ. تو آپ کو جانا ہوگا، پھر عدالت میں فیصلہ دے دیتی ہے. کانجوگل رائٹس کے میٹر میں اف اے ڈگری ہیز بن پاسڈ جی اینڈ دی relevant person against whom the decree has been given, the direction has been given to perform conjugal rights, اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیتے ہیں. اوکے. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دس از زین یور ہوسٹ، اور آج ہم بات کریں گے کانجوگل رائٹس کے اوپر. سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں شادی کے بعد وہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی، تو ہسبینڈ جو اس سچویشن میں اگر تو وہ لڑکی کو بسانا چاہتا ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن ہے یا کوئی قانون ان کو اس چیز کے اندر مدد کرتا ہے یا سپورٹ فراہم کرتا ہے جس کے اندر وہ ایک لیگل چینل کے تھرو اپنی وائف کو جو اس کی میٹریمونیل اوبلیگیشنز ہیں ان کو فلفل کروا سکے؟ ہاں اس میں دیکھیں نا ہمارے پاس لاء میں ایک بیلنس رکھا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے میٹرمونیل رائٹس کو پرفارم کرانا چاہتے ہیں تو آپ کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں جس کو ہم بازو دعویٰ کہتے ہیں. اور یہ تو بڑا ایک نارمل ایک کلیم ہے جو کہ ڈسپائٹ کہ ان ایکسرسائز بہت کم نظر آتا ہے یا لوگ اس کو بہت نگیٹو مینس کے لیے شاید زیادہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن ادروائز اس کا جو بینیفٹ ہے وہ تو شریعت سے انٹرسٹڈ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو کہ دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اور وہ اپنی میٹرمونیل آبلیگیشنس کو پرفارم نہیں کرتا تو اس کے پاس یہ قانونی رائٹ موجود ہے کہ وہ کانجوگل رائٹس کا یا بازو دعوے کا کیس انیشیٹ کر سکتا ہے. اچھا سر، آپ نے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ایک کی ہے کہ اگر دونوں لوگ نکاح میں ہیں اور ان میں سے کوئی شخص اپنی میٹریمونیل اوبلیگیشنز پوری نہیں کر رہا تو کانجوگل رائٹس کا ہم اس کے خلاف سوٹ فائل کر سکتے ہیں، دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. تو سر کانٹریکٹ کے اندر ہسبینڈ اور وائف دونوں آتے ہیں، تو کیا ہسبینڈ اور وائف دونوں یہ کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر کوئی ان میں سے اپنی جو میٹریمونیل اوبلیگیشنز ہیں وہ فلفل نہیں کر رہا؟ ایبسلیوٹلی. اگر دیکھیں اگر ایک نکاح میں جو کہ واضح طور پہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، اس میں اگر ہسبینڈ اپنی میٹرمونیل آبلیگیشنز پرفارم نہیں کر رہا تو صورت میں عورت کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتی ہے. اور اسی طرح اگر عورت پرفارم نہیں کر رہی تو مرد کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ کانجوگل رائٹس کی پرفارمنس سیکھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک شریعت ڈریون لاء ہے جو کہ دونوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ بھائی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایک میرج بانڈ میں ہیں تو آپ اپنی جو ایک ذمہ داری ہے اس کو پرفارم کریں. اوکے. اچھا سر، کانجوگل رائٹس کے دعوے کی ہم بات کرتے ہیں، کافی زیادہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کانجوگل رائٹس کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ نے ہمیں بتا دیا، ایلیبریٹ کر دیا کہ اگر میٹریمونیل اوبلیگیشنز کوئی بھی شخص جو کہ میرج کے کانٹریکٹ کے اندر ہے وہ پوری نہیں کرتا تو دین آپ اس کے خلاف بازو دعویٰ کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بازو دعویٰ کا جو دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، اب آپ کی یہ پرسنل اوبلیگیشنز ہیں یا میٹریمونیل اوبلیگیشنز ہیں تو اس کی فلفلمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے. تو اگر ایک شخص ہے وہ چاہ ہی نہیں رہا کہ میں اس چیز کو فلفل کروں اور وہ خلا بھی نہیں لے رہا، نہ ڈیورس دے رہا ہے، تو اس کی جو فلفلمنٹ ہے یا اس کی انفورسمنٹ ہے وہ کیسے کروائی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا ٹول عدالت کے پاس یا موڈ ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے سمجھنا یہ ضروری ہوگا کہ اگر کوئی خاوند جو ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو کہ میرے نکاح میں ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، میں نے اس کو کبھی مارا پیٹا بھی نہیں، بس ناراض ہوئی کسی وجہ سے اور گھر چلی گئی، اور
میں تو اس کو بسانا چاہتا ہوں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے, یا میں اسے محبت کرتا ہوں یا میں اس کی قدر کرتا ہوں, تو پھر اس میں قانون کہتا ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ عدالت میں آئیں گے اور آ کر آپ کانجوگل رائٹس کا کیس فائل کریں گے. میری بیوی ہے اور واٹس ایور ریزنز دیٹ یو بلیو ٹریگرڈ ہر ٹو گو ٹو بیک ٹو پیرنٹس ہاؤس, آپ کانجوگل رائٹس کے بیسس پہ آپ اپنا کلیم دیتے ہیں اور کورٹ پھر ان کو بلا لیتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے بھائی تم نکاح میں ہو, تو وہ کہتی ہے ہاں میں نکاح میں. تو اس نے کہا پھر ہاؤ وڈ یو اسٹے ان یور پیرنٹس ہاؤس وین یو ان اے میرج بانڈ ود یور ہسبینڈ, تو آپ کو جانا ہوگا. پھر عدالت میں فیصلہ دے دیتی ہے. بیسکلی ذہن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے جی وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی بیوی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جائے گی تو پرزمپشن یہ ہے کہ عورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی, عورت کو نکالا گیا ہے, اس کو مار پیٹ کے نکال دیا گیا ہوگا یا ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہوں گے کہ شی ہیز ٹو فیل ایلین ان دیٹ ہاؤس, اور وہ پھر وہاں سے چلی گئی. یہ ایک پرزمپشن آف لا ہے. اور اگر کوئی خاوند جو یہ کہتا ہے کہ بھئی میری بیوی چلی گئی ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پہ تو اس کو آبجیکشنز بھی ریز کر رہا ہے, پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے, رشتے اپنے لڑکی والوں کے گھر والوں کو بھی عرض کر رہا ہوگا, لیکن اگر اس نے کانجوگل رائٹس کا کلیم فائل نہیں کیا تو پھر اس کی یہ جو نیک انٹینشنز ہیں یہ آن ریکارڈ نہیں آئیں. اوکے. اور جب وہ انٹینشنز اس کی ایک ناولنٹ انٹینشنز اگر سامنے نہیں آئیں تو پھر پرزمپشن قانون کی رہے گی کہ خاوند کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور اس کی وجہ سے ہی, کیونکہ میرج کے اندر ساری ڈیفیکلٹی رائز ہوئی ہے, حالات بگڑے ہوئے ہیں, تو ہی از ٹو بی بلیمڈ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایز سون ایز یو ریئلائز دیٹ دا میٹریمونیل آبلیگیشنز آر ناٹ بینگ پرفارمڈ, سیپریشن جاری ہے, تو آپ امیڈیٹلی اس کو پروسیڈ کریں. اوکے. اچھا سر, آپ نے بات کی ہے کہ جو پرزمپشن آف لا ہے کہ اگر لڑکی گھر چھوڑ کے جا رہی ہے تو پرزمپشن آف لا یہ ہے کہ اس کو نکالا گیا ہے, مارا گیا, پیٹا گیا ہے. تو کانجوگل رائٹس کا جو اگر کیس فائل کرتے ہیں تو آپ کو لیگلی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو انٹینشنز ہیں وہ کورٹ کے سامنے آ جائیں اور کورٹ کو پتہ لگ جائے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. اب سر سوال میرا ہمارا وہاں پہ پھر کھڑا ہوا ہے کہ اگر انفورسمنٹ کرائی جائے اس کی, فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ یا 30 سال بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی. اب ہسبینڈ بیچارہ کیا کرے؟ نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ ینگ بندوں کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی عورت نکلتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دوسرا مل گیا, یا کوئی بھی سچویشن میں چھوڑ کے چلے جاتی ہے, تو اس صورت میں وہ کہتی ہے میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, عدالت کی حکم کو نہیں ماننا. تو کیا کیسے ٹول ایسے اڈاپٹ کیے جائیں کہ اس کو فلفلمنٹ کروائی جائے کہ بیوی تم آ کے اس کے ساتھ رہو؟ اگر دیکھیں فار ایگزامپل کسی بندے نے کسی کا قتل کیا, مرڈر کیا, اگر وہ ثابت ہو گیا تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی. تو اس کے اندر کون سی سزا ہوگی؟ کیونکہ لوگوں کو سزا کا نہیں پتہ یہاں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, ہماری شریعت جی اور ہمارے ملک کے قانون میں سپریشن کا کوئی تصور نہیں ہے. اوکے. ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس, وہ ہے طلاق. اوکے. اگر تو مرد نے یا عورت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں رہنا ساتھ, تو پھر کانجوگل رائٹس کا کیس کرنا پڑے گا. اور اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کانجوگل رائٹس جو ہیں وہ اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کرتی کیا ہے کہ عدالت دوسری سائڈ کو بلاتی ہے, بھئی اپنی صفائی پیش کر دیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی ریزنس ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ یہ بیان کر سکیں کہ یہ جو بھی وجہ ہے وہ ایٹریبیوٹ ہو رہی ہے ہسبینڈ کو یا ایٹریبیوٹ ہو رہی ہے وائف کو, کہ جس کی وجہ سے یہ میرج پرفارم نہیں ہو پا رہی. بھئی عورت کہے کہ جی مجھے خرچہ نہیں دے رہا تھا, مجھے یہ مار پیٹ رہا تھا, میری ایک لیگل میرا رائٹ ہے کہ مجھے یہ ایک کائنڈنیس, ایک افیکشن, ایک لو اور ایک کمپیشن کی بیسس کے اوپر یہ ڈیل کرے, لیکن مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ ایک ہمبل مینر میں یا ایک تو ایسی صورت کے اندر پھر عدالت یہ ایویلویٹ کرتی ہے کہ ریزنز کیا بنی. اگر آپ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں, آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن اب وہ ناجائز مطالبہ شروع ہو جائے کہ مجھے تو جی 10 مرلے کے گھر دیں گے, 1 کنال کی کوٹھی دیں گے اور یہاں دیں گے تو میں آپ کے ساتھ بسوں گی, تو دین اگین وہ پھر ایک جسٹیفائبل کاز نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر کورٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اس کے نکاح میں یہ آن ریکارڈ آ گیا, سو یو ہیو ٹو گو بیک. پھر کورٹ ایک ڈگری پاس کرتی ہے اور اس ڈگری کے اندر کہتی ہے کہ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ یو آر ان میرج with the plaintiff, therefore you are directed to go back to your husband or perhaps your wife.
اور اب وہ جو فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک ٹائم لائن دے دیا جاتا ہے. 30 days کا آپ کو ٹائم لائن کورٹ نے دے دیا, یا ریزنیبل ٹائم آپ کو دے دیا کہ اتنے پیریڈ کے اندر اندر یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو یور ہسبینڈ اور یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو یور وائف ایز دا کیس میں بھی. تو اگر آپ نہیں پرفارم کرتے تو ہمارے لاء کے اندر اب 2 پروویژنس اس کے اوپر, ایک پریکٹس بھی چل رہی ہے اور 2 پروویژنس آف لاء بھی موجود ہیں. وہ پروویژن آف لاء یہ کہتی ہے کہ کانجوگل رائٹس کے میٹر میں اف اے ڈگری ہیز بن پاسڈ جی اینڈ دی relevant person against whom the decree has been given, the direction has been given to perform conjugal rights, اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر دیتے ہیں. اوکے, یہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پراپرٹی ول بی اٹیچڈ, اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گو بیک. اوکے, تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں. اچھا, اب ایک اور سینیریو بھی ہے. جی بتائیں. وہ سینیریو یہ ہے کہ جہاں پہ لیٹس سے ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی مائی وائف ہیز گون بیک ٹو ہر پلیس اینڈ شی از ناٹ ایون ان ٹچ, آئی بن ٹرائنگ ٹو ریچ ہر, آئی بن ٹرائنگ ٹو کال ہر, میں نے ان کے بڑوں کو بھی ریچ کیا, میں گھر کے باہر بھی جا کے کھڑا ہوا, میں نے بڑی گزارشات کی اور ہر طریقے سے گھٹنے ٹیک دیے کہ یار میری بیوی ہے بس جائے, لیکن وہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ اینڈ کر دیں ریلیشن شپ کو, طلاق دے دیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, ہم طلاق کی طرف نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ اگر سوچ رہی ہے یا ابھی ایک ابہام میں ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر اس ابہام میں رہے. میں مین وائل دوسری شادی کر سکتا ہوں. اب قانون کہتا ہے دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ پہلی بیوی کی پرمیشن نہیں سیکھ. بالکل. تو ایسی صورت میں ہم ریکمینڈ کیا کرتے ہیں ہسبینڈ کو کہ بھائی تم عدالت میں جاؤ, کانجوگل رائٹس کا کیس فائل کرو, ڈگری اٹین کرو, اور جب تمہارے پاس ڈگری آ جائے تو تم وہی ڈگری لے کے ریلیونٹ یو سی کے پاس چلے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ بھی میری بیوی ہے, میری نافرمان ہے, اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, میرج پرفارم ہو نہیں رہی, تو آپ ہماری جو ہے وہ مجھے پرمیشن دیں کہ میں دوسری شادی کر سکوں. تو پھر یو سی جو ہے وہ آپ کو اختیار دیتی ہے اور آپ کو باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی کہ ٹھیک ہے بھائی, ان یور کیس اٹ از ایبسلیوٹلی your legal right now to contract second marriage because first wife is not willing to perform her part of the conjugal rights. اوکے سر, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جو آپ نے ابھی ہمیں اس چیز کا جواب دیا. اس سے 2 چیزیں واضح طور پہ ہمیں پتہ لگ گئی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کانجوگل رائٹس کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی تو آپ وائف کی پراپرٹی یا اس کی جو بھی آپ کے پاس سامان ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں, آپ کرکی کروا سکتے ہیں جو ہم لیگل ٹرم یوز کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر فار ایگزامپل اگر وائف کے پاس چیزیں نہیں ہیں, اس طرح کی پراپرٹی نہیں ہے, اور اگر وہ کروانے کے بعد بھی بس نہیں رہی, یا تو وہ خلا لے لے, اور اگر وہ نہیں لیتی اور لڑکا نہیں دینا چاہ رہا تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. سر دوسری شادی کے اندر جو آپ نے بات کی ہے, پالیگیمی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو وائف کی کنسنٹ لینی چاہیے, یہ اگر شادی کرنی ہے ضروری ہے, تو یہ اس کی ایکسیپشن میں آ جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. کہ آپ اگر کانجوگل رائٹس کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں اور اگر وائف نہیں کرتی تو سر اس کے اندر کوئی, میں جاننا چاہوں کوئی سرٹن ٹائم لمٹ ہے؟ کیونکہ اگر ڈگری ہو گئی تو ڈگری کے اندر ہمارے پاس لمیٹیشن کی اندر چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی آپ نے لون لیا ہوا ہے تو لمیٹیشن ایکٹ کے اندر آ جاتی ہے چیزیں کہ آپ 3 سال تک اس کی ایز سون ایز ڈیفالٹ آ جائے. دیکھیں جب ججمنٹ آتی ہے تو اس میں عدالت اس کو حکم دیتی ہے, جی جو ججمنٹ ڈیٹر ہے یعنی جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ نے ریزنیبل ٹائم میں جانا ہے. وہ ریزنیبل ٹائم کو ڈیفائن کر دیتی ہے, 7 days 10 days 15 days, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. نارملی 30 days کا ٹائم ہوتا ہے. وہ 30 days کا ٹائم عدالت حکم دے گی کہ جی آپ اس میں چلے جائیں. ایز سون ایز وہ 30 days لیپس کر گئے, اوکے, اور آپ نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دس ججمنٹ از ناؤ ان نالج آف دی ادر سائڈ, اوکے, تو آپ کا کیس میٹ آؤٹ ہو گیا. اچھا سر, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی, مگر ایز اے وومن اگر پروٹیکشن ہم امپاورمنٹ کی بات کریں تو میں ان کی طرف سے بھی ایک آپ سے سوال رکھنا چاہوں گا. فار ایگزامپل کیونکہ ہمارے پاکستان میں رواج ہے, کافی زیادہ لوگوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, کیونکہ ہماری شریعت میں 4 کی اجازت ہے, تو 2 لوگوں کافی زیادہ مردوں نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں. اب کیا بیوی, ایک شوہر اس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں, ایک شادی اور ہو گئی ہے اور اس کو وہ ٹائم نہیں دے رہا, کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پہلی شادی کی اس نے, اس سے بچے ہو گئے, پھر اس نے دوسری کر لیا, پہلی بیوی کو وہ ٹائم نہیں دے رہا, پہلی بیوی کے ساتھ وہ اتنا وقت نہیں بتا رہا, نہ میٹریمونیل اوبلیگیشن فلفل کر رہا ہے. تو کیا پہلی بیوی اس کے اوپر کانجوگل رائٹس کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے, اور کیا پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اگر تو عدالت میں جاتی ہے, اور اس کو کیا ریلیف مل سکتا ہے عدالت سے؟ دیکھیں وہ وائف کا پورا رائٹ ہے,
فرسٹ وائف کا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے یہ طلاق دے دے, وہ کہہ رہی میرا حق دے مجھے, جی میرا حق یہ ہے مجھے وقت دے, میرا حق یہ ہے کہ میری جو میٹریمونیل اپلیکیشنز ہیں ان کو پرفارم کرے. تو اس کے لیے شی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ان ٹو کورٹ, اور عدالت اس کو فیصلہ دے گی, بڑا ٹھوک کے فیصلہ دے گی, اور اس فیصلے کے اوپر پھر اس خاوند کو اس پہ وہ فیصلہ بائنڈنگ ہے. ایک ڈیکلریٹری نیچر کا یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک ایسا فیصلہ جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے پاس باقاعدہ پروویژنز موجود ہیں کہ ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے اس کی. تو اس میں ایونچولی پھر ہوگا یہ کہ عدالت اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کرتی ہے, اور ہمارے پاس اس میں ریلیونٹ جو لا ہے وہ ہسبینڈ سے پرٹیننگ تو ایگزیکیوشن کا پورا ایک قانون دیا گیا ہے, جس کے اندر عدالت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ پھر ایونچولی یہ ایویلویٹ کرتی ہے کہ بھائی جب یہ میٹریمونیل ابلیگیشنز کو پرفارم نہیں کر رہا اور ہم نے اس کو حکم دیا ہے تو یا تو یہ ڈیورس کر دیتا, ڈیورس بھی نہیں کر رہا, تو ایسی صورت کے اندر اس کی پراپرٹیز کو اٹیچ کر دیں گے. اوکے اچھا سر, اس کے اندر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال نکل کے آتا ہے کہ ابھی آپ نے بات کر دی ہے کہ اگر ایک شخص نے دو شادیاں کی ہیں تو پہلی بیوی اس کے اوپر میٹریمونیل آبلیگیشنز کا کیس فائل کر سکتی ہے. اب سر پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں باہر اچھی سورس آف انکم کے لیے. اب ایک وہ پیچھے شادی کر لیتے ہیں, شادی کر کے وہ باہر جاتے ہیں, اور ٹرینڈ عجیب سا ہے کہ شادی کرتے ہیں اور پھر باہر جانا. آپ پہلے باہر چلے جائیں, بعد میں آج شادی کر لیں. اب وہ شادی کر کے باہر چلے گیا بندہ, اب لڑکی پیچھے سے اکیلی ہے, اس کی ضروریات ہے, میٹریمونیل اوبلیگیشنز جو ہسبینڈ ہے وہ پوری نہیں کر رہا, تو کیا جو خاتون ہے اگر عدالت میں جاتی ہے کانجوگل رائٹس کا دعویٰ لے کے, اور اس کے اندر گراؤنڈ یہ رکھتی ہے کہ اس کو واپس لے آیا جائے یا واپس آئے یا تو مجھے طلاق دے. میرے ساتھ یہ آج بھی ہوا ہے. آج مجھے ایک خاتون نے اسی طرح کہا کہ جی میں 5 سال ہو گئے, مجھے شادی ہوئی تھی, اس کے بعد میں اس کے ساتھ چلی گئی, اب اس کے بعد مجھے واپس چھوڑ گیا, اور کوئی خاص اچھی ریزن مجھے نہیں مناسب دے سکی کہ مجھے یہ سمجھ آ سکے کہ کیوں چھوڑ گیا اور کیا اس کا انٹینٹ ہے. تو 5 سال سے وہ خاتون گھر بیٹھی ہوئی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو امیڈیٹلی عدالت میں جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ میرا خاوند ہے, یہ میرے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا ہے, میری کانجوگل جو میٹریمونیل ابلیگیشن اس کو پرفارم نہیں کرتا, تو عدالت اسی ٹائم اس کو فیصلہ دے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرزمپشن بلٹ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا رائٹ سیک کر رہے تھے, جو کہ عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے انفورس کروا دیا. اوکے مطلب اس کی مثال ہم ایسے لے لیں کہ بھئی جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس کیا کہ اگر بیوی اپنی مرضی سے گھر گئی ہوئی ہے تو خامن کا میٹر تو چل رہا ہے, اس نے تو خرچہ دینا ہے بیوی کو. لیکن اگر عدالت میں وہ پہلے دن ہی جا کے کورٹ کو یہ کہے کہ بھئی یہ تو اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہے, پرفارم یہ کر نہیں رہی, میں خرچہ کس بات پہ دے رہا ہوں, میں تو اس لیے خرچہ روک کے بیٹھا ہوں کہ یہ واپس آئے گی تو جو اس کے رائٹس ہیں اس کو میں دوں گا. تو وہ ڈگری سے ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر عدالت میں جا کے بعد میں لیٹر آن یہ کہتے ہیں جی میری بیوی تو جی 4 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے, تو عدالت نہیں مانتی. وہ کہتی جب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے سے رائٹس انفورس کروائیں, تو اگر آپ نہیں کرا رہے تو آپ بادشاہ آدمی ہیں, اور جب آپ بادشاہ آدمی ہیں تو پھر ایونچولی آپ کسی مطلب یہاں پہ آپ کو سمپتھی نہیں دی جا سکتی. اوکے بیسکلی سر لا از فار ویجیلنٹ, بیسکلی ناٹ فار سلیپ اینڈ سلمبر. بڑا رائٹلی آپ نے کہا یہ. اچھا سر ایک بڑی انٹرسٹنگ ہم پریپوزیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ میرے کلائنٹ نے مجھے اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ جی خاتون تھی وہ, اب انہوں نے کیس فائل کر دیا خلا کا. اب خلا کا کیس فائل کر دیا تو ان کو یہ نالج میں نہیں تھا یا ان کی یہ نہیں آ سکا اس چیز میں کہ ان کے ہسبینڈ نے کانجوگل رائٹس کا بھی دعویٰ دائر کیا ہوا تھا اسی ٹائم پیریڈ کے پہلے اور مڈ میں. تو جب ہم نے خلا کا کیس فائل کیا, ہم نے مینٹیننس بھی مانگی ان سے کہ ہمیں مینٹیننس کا رائٹ دیا جائے, کیونکہ ہم ایز اے ان کی وائف ہیں تو ہمیں مینٹیننس دے دی جائے. اور جب ہم نے مینٹیننس کا مانگا رائٹ تو انہوں نے خلا کا جو ڈگری وہ ہمیں دلا دی, انہوں نے ایکس پارٹی ڈگری لے لی ہوئی تھی. تو سر اس بیسس کے اوپر عدالت نے ہمیں جو مینٹیننس ہے وہ ہماری نہیں دی. تو سر جو کانجوگل رائٹس ہے, کیا اس بیسس کے اوپر مینٹیننس کی جو اماؤنٹ ہے جو وائف کی ہے وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے, کیونکہ ہسبینڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے نان و نقفہ کی ذمہ داری پوری کرے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیس کہا ہے نا, یہ بھی اگر آپ نے کہا وائف نے خلا لے لی, جی بالکل, خلا کے لیے اپلائی کیا, خلا کے لیے اپلائی کر دیا ہوا تھا. جی سر, اور اس میں جب اپلائی کیا تو اس سے پہلے ہی اس کے ہسبینڈ نے کانجوگل رائٹس کی جو دعویٰ ہے اس کی ڈگری لے لی ہوئی تھی.
اور اس کی نالج میں نہیں تھی, ایکسپرٹ ڈگری لے لی ہوئی تھی. تو وہ تو بڑی دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کانجوگل رائٹس کی بیسس پہ عدالت یہ پرزمپشن ڈرا کر لیتی ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو انٹینشنلی ڈیلے کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ پھر کسی طور پہ کسی میٹریمونیل رائٹ جو کہ اس کے اٹیچڈ ہے, اس کے اندر اس کی مینٹیننس اس کی اٹیچڈ ہے, اس کے اندر اس کی اور فردر جتنی ساری رائٹس اٹیچڈ ہیں, وہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں ان کو عدالت جو ہے وہ ہالٹ پہ لے آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کیسے دے دیں وہ یہ رائٹ کہ جب آپ خود میٹریمونیل آبلیگیشنز پرفارم نہیں کر رہی ہیں, آپ کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کر رہی, تو پھر نیچرلی اٹ ول بی ڈیمڈ کہ خامد جو ہے وہ صحیح جگہ کھڑا ہے, اور اس نے اگر آپ کو خرچہ روکا ہے تو اس نے صحیح روکا. جس دن آپ کنٹینیو کریں گے ریلیشن شپ اس دن سے آپ کو خرچہ ملے گا. اوکے اچھا سر, اب ہم اس کی طرف نا وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل کی حد تک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کانجوگل رائٹس کیا ہیں, ان کا پرپس کیا ہے. سر بیسکلی اگر کانجوگل رائٹس کا ہم نے دعویٰ دائر کرنا ہے, ایک تو سب سے پہلی بات کون سے ہمیں ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے, کوئی اسپیسیفک ڈاکیومنٹس ہیں تو ہمیں ان کا بارے میں بتا دیں. اور دوسری بات یہ کہ سر ٹائم فریم جو ڈوریشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کتنی دیر کے اندر وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, ڈگری مل جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر وائف کورٹ میں آ گئی ہے, ہسبینڈ نے کیس فائل کر دی ہے اور وائف آ گئی ہے, تو کتنی دیر تک وہ پروسیس میں چلتا ہے, کیونکہ یہ بالکل ڈفرینٹ نیچر کی ایک قسم کی کیس ہے, لوگوں کو آئیڈیا بھی کم ہے اس کے بارے میں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے میٹریمونیل آبلیگیشنز پرفارم نہیں ہو رہے, آپ نگلیکٹ فیل کر رہے ہیں اور نکاح بھی اسٹینڈ کرتا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ محلے والوں کی مدد مانگیں. آپ کے پاس قانون موجود ہے, آپ کا ایک رائٹ ہے, آپ فوراً ساتھ کورٹ میں آئیں گے اور کورٹ میں آ کے عدالت سے آپ اپنے کانجوگل رائٹس کی پرفارمنس سیکھ کریں گے. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ہمیں چاہیے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاملات انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ میرج معاملات کو بہت ایک نیرو مائنڈیڈ اپروچ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن وٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ آپ کی ایک عدالتی آپ کے انٹرسٹس ہیں جو کہ کچھ پرزمپشنز ہیں جو کہ عدالت دیکھتی ہے بیسڈ آن یور ایکشنز. یہ ایکوٹی کورٹس ہیں جو آپ کے ایکشنز کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ویدر آپ کو ایک فیصلہ جو ہے وہ دینا چاہیے یا آپ کی فیور میں کوئی رائٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اوکے تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایز سون ایز یو ریئلائز یور کانجوگل رائٹس آر بینگ نگلیکٹیڈ, یو نیڈ ٹو اپروچ دا کورٹ امیڈیٹلی. اوکے دس ول ہیلپ یو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ. اگر آپ وہ نہیں کریں گے دوسری سائڈ جو ہے وہ پھر ایونچولی آپ کو اس کا نقصان دے گی, انلیس عدالت نہ جائیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اب اتنی ورس سچویشن ہو گئی ہے کہ اب اس میں ہونی طلاق یا خلا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن دین اگین اٹ ہیز ٹو بی اے پروفیشنل لائر ہو شوڈ evaluate the situation and then guide you the right way forward. اوکے سر, آپ نے بتا دیا کہ ہر کیس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اس کے مطابق کیس کو آپ کو ریپ اپ کر کے اس کا فیصلہ کرتا ہے جج. اچھا سر, ڈاکیومنٹس کو اسپیسیفک ہمارا ایک اور بھی اس کے اندر نکاح نامہ از دی بیسٹ ایویڈنس. اوکے آپ کے پاس نکاح نامہ موجود ہے تو نیچرلی اس کا مطلب نکاح ہوا ہوا ہے. اوکے آپ کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے, شناختی کارڈ موجود ہے, اس پہ خاوند کا نام آ رہا ہے, کافی ہے. آپ کے پاس نکاح نامہ بھی نہیں ہے, شناختی کارڈ پہ بھی ہسبینڈ کا نام نہیں آیا ہوا, تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تب بھی آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ لگے گا, ایک ساتھ گواہ چاہیے, آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو وہ آپ کا گواہ بن جائے, انف ہے. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے ہمیں جو کانجوگل رائٹس ہے جس کو ہم حق بازو زن شوئی بھی کہتے ہیں, بازو دعویٰ بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی, اور وہ بھی چیزیں رکھ دی جو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہیں اور کیا اس کے فوائد ہیں. تو تھینک یو. اور آپ کے مزید اگر کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو ہمارے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کوئی بھی کیوری ہوگی اس کا جواب دیں گے اور آپ کو سیٹسفائی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.